اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے زبان کے حوالے سے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب جو ہیں ان کی زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے. امام خمینی نے ایک بار 3 لفظ کہے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا قمنا، ہم کھڑے ہوئے، فاقمنا، پھر ہم نے دوسروں کو کھڑا کیا، ثم استقمنا، پھر ہم ڈٹ گئے. قرآن کی جو زبان ہے یہ پورے عالم عرب میں یکساں سمجھی جاتی ہے اور یہی وہ اصل ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم نے زبان میں کیا نئی چیز دیکھی یا کیا چیز سب سے زیادہ تمہیں اٹریکٹ کیا اس نے. تو بچی نے بے ساختہ کہا امام خمینی نے ایک بار 3 لفظ کہے اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا قمنا، ہم کھڑے ہوئے، فاقمنا، پھر ہم نے دوسروں کو کھڑا کیا، ثم استقمنا، پھر ہم ڈٹ گئے. اب دیکھیں 3 لفظ ہیں، 3 لفظ اپنی بیس کے اعتبار سے ایک ہی ہے. قمنا قام یقوم سے بنا ہے، اقمنا یہ بھی اسی فیملی کا لفظ ہے، اسی کے اندر سے نکالا گیا ہے. پھر اس میں 1-2 حرف کا اضافہ کیے گا، استقمنا. قام وہ کھڑا ہوا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، استقامہ وہ ڈٹ گیا. اب یہ زبان کے اندر یہ ندرت پائی جاتی ہے، اس طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جس میں آپ اگر تھوڑا سا ملکہ حاصل کر لیں تو پھر اس طرح کے بہت سارے الفاظ کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے زبان کے حوالے سے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب جو ہیں ان کی زبان اور ہے، قرآن کی زبان اور ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیے عربوں کا جو مختلف لہجوں میں بولنا ہے، ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ ذرا سا مختلف ہے، لیکن ایسا مختلف نہیں ہے کہ وہ زبان ہی کچھ اور ہے، بلکہ وہ اسی زبان ہی کے اندر سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کا استعمال ہے. تو اس کی بنا پر جو قرآن کی زبان ہے وہ پورے عالم عرب میں باقاعدہ سمجھی جاتی ہے. یعنی جو قرآن کی زبان ہے، ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کی زبان کچھ اور ہے اور مصر کی اور ہے، لیبیا کی اور ہے، مغرب کی کچھ اور ہے. قرآن کی جو زبان ہے یہ پورے عالم عرب میں یکساں سمجھی جاتی ہے اور یہی وہ اصل ہے. باقی ہیں لہجے، ہلکے پھلکے سے لہجے. ان لہجوں میں ہم باقی زبانوں کے اندر بھی یہ فرق دیکھتے ہیں. مثلا پنجاب، لاہور کی پنجابی اور ہے، فیصل آباد کی اور ہے، سیالکوٹ کی ذرا سا فرق آ جاتا ہے، ساہیوال میں اور فرق آ جاتا ہے، ملتان میں اور فرق آ جاتا ہے. تو ان تمام لہجوں میں فرق ہونے کی بنا پر ہم اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ بے شمار پنجابیاں بولی جاتی ہیں، تو پنجابیاں نہیں ہیں. پنجابی زبان ایک ہی ہے جو بیسک ہے، جس کو ہر جگہ پر یا اس کی میجورٹی جو الفاظ کی ہے وہ آپ ہر جگہ سمجھ سکتے ہیں. البتہ ہلکے پھلکے سے لہجوں میں فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جس کو قرآن کی زبان آتی ہے بس اس کو عالم عرب میں بولی جانے والی ہر زبان آ جاتی ہے. جو لہجوں کا فرق ہے وہ تو 1-8 مہینے کی بات ہے. صرف آپ اس علاقے میں رہیں تو 1 مہینے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ اس نے جو بولا ہے یہ اصل میں یہ تھا، اور اب اس نے تیزی سے بول دیا ہے یا کوئی لفظ بدل گیا ہے یا اس نے اس کا ایکسنٹ بدل دیا ہے تو اس کی وجہ سے، تو اس لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو ان چھوٹے چھوٹے فرقوں کو آدمی جان سکتا ہے اور پہچانا جا سکتا ہے. انسانی زندگی میں انسان جو کچھ سیکھتا ہے اس میں ایک تو ذریعہ ہے یہی کتابیں اور پڑھنے پڑھانے والی چیزیں یا زبان بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن سب سے بہتر سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ٹریولنگ سے ہوتا ہے. آدمی کسی دوسرے معاشرے میں جائے. میں جاپانیوں کے بارے میں جتنا مرضی سنتا رہوں، میں اس طریقے سے اس کو نہیں پہچان سکتا جب تک کہ میں باقاعدہ ان کے درمیان میں جا کے رہوں نا. اس لیے ہمارے قدیم زمانے سے لے کر اب تک بے شمار لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ ہر سال یا کم از کم 3-4 سال کے اندر 1 آدھ ٹریول لازماً کرتے ہیں، اسی نقطۂ نظر سے کہ ہم نے فلاں کا کلچر دیکھنا ہے، ان کا طرز عمل دیکھنا ہے اور بہت ساری چیزیں. پوری دنیا میں جتنا بھی علم پھیلا ہے اور جتنی بھی اس کے اندر سے نئی چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ آپس میں ٹریول کے ذریعے سے ہی برآمد ہوئی، ہر چیز کے بارے میں، کھانے پینے سے لے کر اور زبانوں کے استعمال تک. تو اس اعتبار سے مختلف علاقوں میں جانا یہ باقاعدہ اللہ کا حکم ہے. پہلی بات بتاؤں، یہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قل سیروا فی الارض، تم زمین پہ چلو. اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ قدرت ہے، تم دیکھتے ہو اور دیکھو اس کو. اور واقعی انسانوں نے ایسا کیا. جو محدثین مفسرین تھے ان سے لے کر اور دیگر علماء نے ٹریولز کیے اور وہ باقاعدہ اس کو اپنے علم میں اضافہ کا ذریعہ بناتے تھے. جاپان میں 2-3 مرتبہ جانے کا جو اتفاق ہوا، اتفاق سے ہماری جو ایک بیٹی تھی وہ بھی جاپان میں گئی جب وہ 6ٹھی جماعت میں تھی. یہاں اسلام آباد میں اسکولز کے درمیان میں کوئی کمپٹیشن ہوئے، پھر اس میں سے انتخاب کیا گیا تو اتفاق سے وہ اس میں سے منتخب ہو گئی.
دیگر اور بھی کچھ تھے ان بچوں کے ساتھ. جب وہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے تم نے جاپان میں کیا نئی چیز دیکھی یا کیا چیز سب سے زیادہ تمہیں اٹریکٹ کیا اس نے. تو بچی نے بے ساختہ کہا کہ وہاں کے لوگ، یعنی نہ گاڑیاں نہ عمارتیں نہ کوئی اور چیز، انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ. یہ پہلا فرق نظر آتا ہے جیسے ہی آپ جاپانیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں.